اس ویڈیو میں انشاءاللہ ہم اور آپ یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ ہمارے برادران وطن کے تہواروں کے اندر کچھ لوگ شامل ہوتے ہیں تو کیا یہ شامل ہونا جائز ہے یا درست ہے یا پھر مکمل طور پہ حرام ہے۔ ویڈیو میں آخر تک بنے رہیے، حدیث کی روشنی میں اس کے اوپر گفتگو کریں گے انشاءاللہ۔ تو دیکھیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث کے اندر بیان فرمایا، من تشبہ بقوم فہو منہم، کہ جو شخص جس قوم کی شباہت کو اختیار کرے گا، اس نے توبہ اگر نہیں کی، اسی حال میں اس کا انتقال ہو گیا، تو حشر کے میدان میں اسی کے ساتھ ان کو اٹھایا جائے گا۔ ہم میں کا کوئی بھی مسلمان یہ ہرگز نہیں چاہے گا کہ ہم دنیا میں نماز پڑھیں، ایک اللہ کی عبادت کریں، اور تھوڑی سی شباہت کی وجہ سے ہم غیروں کے ساتھ ان کے سب میں کھڑے کر دیے جائیں۔ یہ ہم میں سے ہر کوئی برداشت نہیں کرے گا، یہ نہیں چاہے گا۔ تو میرے دوستو، غلطی سے کبھی اس طریقہ پر باتیں ہو جاتی ہیں تو ہمیں احتیاط کرنی چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طریقہ پر احتیاط کیا اور صحابہ کرام کو تلقین دی کہ شباہت سے تمہیں بچنا ہے۔ چنانچہ آپ نے یہ دیکھا کہ مجوسی مونچھ کو بڑھاتے ہیں اور داڑھی کو بھی، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے کہا کہ تم مونچھ کو کٹاؤ اور داڑھی کو بڑھاؤ تاکہ مجوسیوں کی شباہت ہمارے اندر نہ پائی جائے۔ پھر اس کے بعد ایک دوسری حدیث کے اندر بیان فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ سورج کے نکلنے کے وقت میں اور ڈوبنے کے وقت میں تم نماز مت پڑھو۔ کیوں؟ اس لیے کہ کفار و مشرکین اس وقت میں اس کو سجدہ کیا کرتے ہیں۔ تو اگر ہم بھی نماز پڑھیں گے اور سجدہ کریں گے نماز کے اندر تو وہ شباہت اختیار ہو جائے گا کہ وہ غیر بھی کرتے ہیں اور مسلمان بھی کر رہے ہیں۔ تو شباہت سے بچنے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دو اوقات میں نماز پڑھنے سے منع فرما دیا۔ پھر اس کے بعد ایک حدیث کے اندر بیان فرمایا گیا کہ جب تم روزہ رکھو تو سحری کیا کرو، چونکہ یہودی اس وقت میں جب روزہ رکھتے تو بغیر سحری کے رکھا کرتے تھے۔ تو یہودیوں کی شباہت سے بچنے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سحری کھانے کا حکم دیا، اور لوگوں کے اندر ترغیب اور اس سے انسیت پیدا کرنے کے لیے آپ نے سحری کا ثواب بھی بیان فرما دیا تاکہ شباہت کسی بھی طریقہ سے غیروں کے ساتھ نہ ہو۔ پھر اس کے بعد ایک اور حدیث کے اندر بیان فرمایا گیا کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یوم عاشورہ کے موقع سے آپ نے صحابہ کرام کو روزہ رکھنے کو کہا تو ایک صحابی کہنے لگے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یوم عاشورہ کا احترام یہودی بھی کرتے ہیں اور وہ بھی اس دن روزہ رکھتے ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آئندہ سال اگر میں زندہ رہا تو 2 روزہ رکھوں گا، 9 محرم، 10 محرم، یا پھر 10 اور 11 محرم کا۔ تو میرے دوستو، شباہت سے اس طریقہ پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آپ کو اور صحابہ کرام کو بچایا۔ پھر اس کے بعد جب آپ مکہ سے مدینہ ہجرت کر کے آئے تو آپ نے یہ دیکھا کہ کچھ لوگ 2 دن کھیل کے اندر، میلے اور کھیلے کے اندر گزارتے ہیں۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ کیوں، آخر بات کیا ہے؟ تو لوگوں نے کہا کہ زمانے جاہلیت میں ہم ان 2 دنوں کو اسی طریقہ پر گزارتے تھے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اب یہ 2 دن تم اس طریقہ پر مت گزارو، بلکہ اس کے بدلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں 2 عید عطا فرمایا ہے، عید الفطر اور ایک عید الاضحیٰ۔ تو میرے دوستو دیکھیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عبادت کے اندر شباہت ہو رہی تھی تو ان شباہت سے کس طریقہ پر آپ نے بچنے کا طریقہ نکالا۔ آج ہم اور آپ یا ہم میں سے جو لوگ ہولی، دیوالی یا پھر برادران وطن کے جتنے بھی تہوار ان کے اندر شامل ہوتے ہیں، اسلام نے ان تمام چیزوں سے منع فرما دیا ہے کہ اگر ہم اس میں جا کر کے شامل ہوں گے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم ان کی عبادت کے اندر ان کی ہم مدد کر رہے ہیں، ان کی عبادت سے ہم خوش ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ان کی عبادتوں میں مبارکبادی دینے سے بھی منع فرمایا ہے کہ اگر کوئی کہتا ہے دیوالی مبارک، تو ہمارے برادران وطن دیوالی کے موقع سے لکشمی جی کا پوجا کرتے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ اس لکشمی جی کے پوجا سے آپ خوش ہو رہے ہیں۔ جب آپ خوش ہو رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اللہ کی عبادت کے اندر کسی کو شریک ٹھہرا رہے ہیں۔ اس لیے دیوالی مبارک کہنے سے بھی منع فرمایا گیا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اس لفظ کا استعمال ہرگز نہ کریں۔ اور یہاں پہ ایک سوال عام طور پہ یہ کیا جاتا ہے کہ دیوالی کے اندر اگر کوئی مسلمان پٹاخہ خریدتا ہے، بیچتا ہے، دکان وغیرہ لگاتا ہے تو کیا یہ جائز ہے؟ علماء کرام اور مفتیان کرام نے بیان فرمایا کہ پٹاخہ وغیرہ یہ تمام چیزوں کی دکان لگانا، بیچنا اور خریدنا مکمل طور پہ حرام ہے، نہیں کرنا چاہیے۔ اسی کے ساتھ دوسرا سوال یہ بھی کیا جاتا ہے کہ اگر دیوالی کے موقع سے یا پھر برادران وطن کے کسی بھی دوسرے تہواروں کے موقع سے اگر وہ لوگ ہمیں مٹھائی لا کر کے دیں تو کیا اس مٹھائی کا ہم استعمال کر سکتے ہیں؟ تو دیکھیے، مفتیان کرام نے اس سلسلے میں مسئلہ بیان فرمایا ہے کہ اگر برادران وطن کی تہواروں کے موقع پر دی گئی مٹھائی اگر پوجا پاٹ سے مکمل طور پہ پاک ہو، آپ کو یہ تحقیق ہے کہ یہ پوجا کر کے نہیں دیا گیا ہے، اور پھر اس مٹھائی کے اندر کسی حرام چیز کی آمیزش بھی نہیں ہے، اور وہ مٹھائی حلال کے پیسے سے خرید کر کے آپ کو دیا گیا ہے، تو پھر آپ اس مٹھائی کو قبول کیجئے، اور کھانا چاہتے ہیں تو کھا بھی لیجئے، لیکن احتیاط کا تقاضا یہ ہے کہ ہم کھانے سے پرہیز کریں۔ اسی کے ساتھ ساتھ یہ بھی سوال کیا جاتا ہے کہ
برادران وطن ہمارے عیدین کے موقع پر ہمیں مبارکبادی دیتے ہیں، ہمارے گھر میں آتے ہیں، سوئیاں کھا کر کے جاتے ہیں، تو کیا ہم ان کے عید کے موقع پر، ان کے تہوار کے موقع پر مبارکبادی نہ دیں اور اس کی دی گئی مٹھائی کو ہم نہ کھائیں؟ تو یاد رکھیے، دیکھیے اس سلسلے میں آپ کو دو بات یاد رکھنی ہے۔ پہلی بات یہ کہ برادران وطن کے مذہب کے اندر یہ جائز اور درست ہے کہ مسلمانوں کے عیدین کے موقع پہ وہ جائے، اس کو مبارکبادی دے، ان کے یہاں جا کر کے کھائے۔ لیکن ہمارے مذہب اسلام کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں ان کو مبارکبادی دینے اور ان کے تہواروں میں شریک ہونے سے مکمل طور پہ منع فرما دیا ہے۔ ہمارے مذہب اسلام کے اندر یہ جائز نہیں ہے، اس واسطے ہم یہ نہیں کر سکتے۔ حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس سلسلے میں ایک بات لکھی ہے کہ یہ تو ایسا ہی ہو گیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس زمانے میں کفار نے یہ کہا تھا کہ آئیے ہم آپ کے ساتھ ایک مصالحت کرتے ہیں، ایک صلح کر لیتے ہیں ایک بات کے اوپر۔ تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ کس بات پہ؟ تو ان لوگوں نے یہ کہا تھا کہ ہم ایسا کرتے ہیں کہ ایک سال آپ ہماری معبودوں کی عبادت کرو اور پھر اس کے بعد دوسرا سال ہم آپ کے خدا کی عبادت کریں گے۔ تو اسی کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ کافرون کو نازل فرمایا اور اس کے اندر یہ حکم دے دیا کہ تمہارا دین تمہارے لیے ہے اور میرا دین میرے لیے ہے، تم اپنے خدا کی عبادت کرو، ہم اپنے خدا کی عبادت کریں گے۔ تو اس طریقہ پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسا کرنے سے قرآن کریم کی آیت کے اندر منع فرما دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سبوں کو کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اس ویڈیو کو آپ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچائیے تاکہ لوگوں کو بھی اس کا علم ہو جائے اور ان تمام چیزوں سے وہ بچنے کی کوشش کرنے والے بن جائے۔ آمین۔